السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ ایک عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کرنے کا بہترین موقع اور مہینہ ہے، اور جو لوگ اپنی زندگی کے مسائل کو لے کر کے پریشان ہیں، یا اپنی تجارت، اپنے کاروبار یا اپنے حالات کو لے کر کے جو شخص پریشان ہے، ان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ایک خوشیوں بھرا پیغام ہے یہ مہینہ اور آنے والا مہینہ۔ اس مہینے کا ہر دن اور آنے والے مہینے کا ہر گھڑی، ہر لمحہ بابرکت اور ایک عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مہینوں کے اندر اپنے بندوں کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، ان کی عبادتوں کے کیے ہوئے ثواب کو اللہ رب العزت دگنا کر دیتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی طور پر دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو۔ اللہ کی رحمت تم پر ہر وقت برستی رہتی ہے لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اور اسی طریقے سے جو برکت والے مہینے اور جو برکت والے دن ہمیں عطا کیے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ ہم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، 400 سال، 500 سال، 800 سال، 900 سال ان کی عمریں بھی لمبی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے طاقتور، بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اور اس امت کی جو عمریں ہیں وہ بڑی کم ہیں، زیادہ سے زیادہ 80 سال، اور 60 سال کے بعد تو انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو اس امت کی عمر بھی کم ہے اور اس امت کے اندر کمزوریاں بھی زیادہ ہے، یعنی ایک طاقت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ تم ایک عبادت کرو، چھوٹا سا عمل کرو، چھوٹی سی عبادت کر لو، میں تمہیں پورے سال روزے رکھنے کا ثواب دے دوں گا۔ تم ایک نفل نماز پڑھ لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تم نمازوں کی پابندی کر لو، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر لو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور میں تمہاری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چاہے زمین سے لے کر آسمان تک کہ یہ جو خلا ہے اس کو پر کر دیا جائے تمہارے گناہوں سے، تب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف اپنی توجہ کو بڑھا دینا ہے۔ اگر اپنے اندر طاقت اور ہمت اور قوت ہے تو زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں ہے، نوافل کا اہتمام کریں، نماز تہجد کا اہتمام کریں، اور اپنے فرض نمازوں کا اہتمام بالخصوص کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور یہ وہ اعمال ہے کہ جو ہماری زندگیاں بدل دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم اپنی لائف کو اور اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیاں بدل دے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق بنایا اور جس نے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کی اور جس نے
اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی، جیسے اولیاء اللہ ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، اسی طریقے سے محدثین کی ایک جماعت ہے، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں کی ایک بڑی جماعت ہے، اسی طریقے سے اللہ اللہ ذکر کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت ہے، اسی طریقے سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو یاد رکھا اور اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزار دی، اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بنا دی اور آخرت بھی بنا دی۔ اور میرا عزیزوں، میں ایک بات آپ سے کہوں کہ یہ دنیا ہے نا بڑی دھوکہ باز ہے، یہ دنیا ہے نا انسان کو بڑے دھوکے میں رکھی ہوئی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری یہ تمنا پوری ہو جائے، میری یہ حاجتیں پوری ہو جائے اور میں اس چیز میں لگ جاؤں اور میں یہ کر لوں۔ یہ سب کچھ انسان خواب دیکھتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس سے جو ہے اس کی زندگی کو چھین لیا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ساری خواہشات ایک طرف رہ جاتی ہے اور وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو کر کے چلا جاتا ہے۔ تو دنیا تو ایک دھوکہ ہے اور ہمیں دھوکے میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنا ہے اور آنکھیں کھول کر کے اپنے ان بہترین اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو میرا عزیزو، یہ ایک بہترین موقع ہمارے ساتھ میں ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے رزق کا فیصلہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے ان کے لیے مال کا فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اور اسی طریقے سے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال پہنچتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میرا عمل اور میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر کیے جائیں تو میرے نیک اعمال پہنچے اور میری برائیاں کم ہو۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کثرت سے استغفار کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہ جو لفظ ہے نا استغفر اللہ ربی، اسی طریقے سے استغفر اللہ، یہ جو کلمہ ہے اس کو ہمیں کثرت سے اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، اور جتنا ہم استغفار کریں گے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم چلتے پھرتے یا کوئی کام کاج کرتے ہوئے، ہم سفر پہ جا رہے یا گاڑی چلا رہے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے یا اپنے کاروبار پر یا اپنے بزنس پر ہم کام کر رہے، تو کل ملا کے یہ کہ انسان ہر حالت میں ہر جگہ پر جیسے بھی اس کو مناسب لگے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی زیادہ کسی جگہ پر بیٹھنے کی یا تسبیح لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انگلیوں پر گنتے رہے یا ایک تسبیح لے کر کے بیٹھے رہے، بلکہ بس اپنی زبان پر کثرت سے استغفار جاری رکھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کثرت سے کرنے کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے استغفار کی بنیاد پر اس کے درجات کو بھی بلند کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی بنیاد پر اس کے مال میں بڑھوتری پیدا کر دے گا، اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا، اور اس کے جتنے مسائل اور جتنے حالات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں سے اس بندے کو نکال دے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فراوانی عطا کر دے گا، تم پر موسلا دھار بارش نازل فرما دے گا اور تمہیں باغات عطا کر دے گا، اور وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ تو یہ استغفار کی تسبیح ہمیں کثرت سے
پڑھتے رہنا ہے. ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں, ہم روزہ نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں, لیکن اس مہینے کو ایک اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین مہینہ سمجھے, اور تاکہ ہم آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے اس رمضان کے مہینے کی بھرپور برکتیں ہم حاصل کر سکیں. تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.